آج کا دن اہل پاکستان نے آزادی کے نعروں میں، آزادی کی گونج میں گزارا ہے۔ آزادی، اسی مناسبت سے عرض کرتا ہوں کہ آزادی یہ ضد ہے قید کا۔ ایک آزادی ہوتی ہے، ایک قید ہوتی ہے۔ تو ہر قید بری نہیں اور ہر آزادی اچھی نہیں، ہر قید بری نہیں، ہر پابندی بری نہیں اور ہر آزادی اچھی نہیں۔ خوبصورت محل بنا ہوا ہے، ہر ایک شخص سے کہہ دیا کہ تم اس میں جو چاہے کر لو، کھاؤ پیو، تمہارا گھر ہے، یہ محل تمہارا ہے۔ بظاہر چار دیواری کی قید ہے، لیکن وہاں وہ خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، مزوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ اس محل میں قید ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ایک باغ میں اسے ٹھہرا دیا گیا، انتظار کرو ابھی آتا ہوں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ بظاہر وہاں قید کوئی نہیں، دیوار کوئی نہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں یہ آزادی نہیں، اس قید سے بدتر ہے۔ تو ہر قید پابندی بری نہیں ہوتی اور ہر آزادی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ بظاہر لباس پہننے میں بہت ساری پابندیاں ہیں، خریدو، لے کے آؤ، سلاؤ، پہنو، پھر گندا ہو تو دھو لو، کتنی پابندیاں ہیں۔ اور ایک کیا ہے، لباس سے آزاد ہو کر زندگی گزارو، اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو لباس سے آزاد ہیں۔ تو ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی۔ کون بچوں کو پالے، کون ان کی ضروریات پوری کرے، کون ان کے مصائب اٹھائے، کون ان کی مشکلات اٹھائے، کون ان کی فکریں اٹھائے۔ بال بچوں سے آزاد ہو کے زندگی گزارو۔ تو ظاہر ہے ہر آزادی اچھی نہیں۔ اگر آزادی کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں دنگا فساد ہے، اور ہر پابندی کو بے تنقید کی جائے تو زندگی کا نظام کوئی نہیں چلنا۔ یہ کیا ہے، ادھر گاڑی لے کے چلنی ہے، ادھر روک لینا ہے، ادھر پھر گاڑی روک لینی ہے، ادھر لین پہ چلنا ہے، یہ کیا پابندی ہے؟ اگر ضابطے نہ بنے، قوانین نہ بنے، پابندیاں نہ ہوں تو زندگی کی چوپٹ ہو جائے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سبحان اللہ۔ جس نے پیدا کیا ہے اس انسان کو وہی بہتر جانتا ہے اسے کتنی آزادی دینی ہے، اس پر انداز کر دیے گئے۔ جو نفس میں آیا، جو طبیعت میں آیا وہ کر ڈالا، اسی کو آزادی سمجھ لیا۔ جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے، کوئی ملک آزاد ہوتا ہے کسی دشمن سے، کسی ظالم سے، کسی جابر سے، تو زمین کا خطہ آزاد کر لیتا ہے، لیکن اب تک اسے مکمل آزادی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعدائک ما بین جنبیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے تیرا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تیرا دشمن ہے، اور تاکید فرمائی اسے دشمن سمجھنا بھی، اس کے ساتھ تیرا معاملہ دشمنوں کا سا ہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تیرا دشمن ہے، اور اسے دشمن سمجھنا۔ کوئی قوم خطے کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، کسی ظالم سے، کسی جابر سے، کسی کافر سے آزاد بھی ہو جائے، لیکن ان دو دشمنوں سے اگر اس نے آزادی نہ پائی تو کبھی زندگی میں آزادی کا لطف نہیں اٹھا سکتی، کبھی زندگی میں آزادی کا لطف نہیں اٹھا سکتی، آزادی کا مزہ نہیں پا سکتی۔ یہ بڑے دشمن ہے تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے، شیطان ہے، تیرا نفس ہے۔ ان اعدائک، سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ تو اس خالق اور مالک نے بتایا ہے کہ تیری حقیقی آزادی اسی میں ہے کہ اللہ کے ضابطوں کے پابند رہے، اور جتنی اس نے آزادی دی ہے اس میں آزاد رہے، یہی تیری حقیقی آزادی کی ثمرات۔
اس میں آزادی ہے. اور اگر اس ضابطوں کو اللہ کی اس ہدایت کو نظر انداز کیا اور من چاہی زندگی گزاری اللہ کے ضابطوں سے آزاد ہو کے جو من میں آیا ویسے کرنے لگا، تو میرے عزیزو پھر ایسی الجھنوں کا شکار ہوگا کہ کہیں پھر نکلنے کا راستہ نہیں نکلے گا. ایسی الجھنوں کا شکار ہوگا کہیں راستہ نکلنے کا نہیں ملے گا، زندگی میں پھنس کے رہ جائے گا. آج کا مسلمان بھی جب مسائل کا شکار ہوتا ہے تو ایک لمبے سے وظیفہ اٹھاتا اور پڑھنے لگ جاتا ہے، ایک لمبی سی تصویر شروع کر دیتا ہے. پتہ نہیں اللہ میاں کیا سمجھا ہوا ہے. کوئی آپ کا کہنا نہ مانے اور آپ کے سامنے آپ کی تعریف کے پل باندھنے لگ جائے، کیسا لگے گا؟ کوئی آپ کا کہنا نہ مانے لیکن آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کے پل باندھنے لگ جائے، کیسا لگے گا؟ یہ کہیں پاگل سمجھ رکھا ہے، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے، یہی کہے گا نا. کہنا آپ کا نہ مانے لیکن آپ کی تعریف، لمبے چوڑے سلسلے آپ کی تعریف کے. تو یہ مسلمان اللہ کا کہنا تو نہ مانے اور اس کے نام کے وظیفے چل رہے ہیں، تو کیا سمجھ رہا ہے یہ اللہ کو؟ کیا سمجھ رہا ہے یہ اللہ کو؟ کوئی اس کی نہ مانے اور پھر اس کے منہ پر اس کی تعریف کرے تو کیا کہتا ہے؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے کیا؟ بات تو ایک نہیں مانتے، کہنا تو ایک نہیں مانتے اور بیٹھے ہو تعریف کرنے. اللہ کے حکم تو نہیں ماننے، اس کا کہنا تو نہیں ماننا اور اس کے نام کے وظیفے چل رہے ہیں. تو بتاؤ رہائی ملے گی یا پکڑ اور ہوگی؟ اور پکڑ ہوگی، اور اللہ کے غصے کو بڑھاتا ہے، اللہ کے غضب کو بڑھاتا ہے. تو آج مسلمان ایسے ہی کر رہا ہے. اس کی مشکل کا حل تو یہ تھا کہ جہاں اللہ نے جائز کہا، آزادی دی، اجازت دی، اسے کر لے، اور جہاں روک دیا اسے وہاں رک جائے. جہاں اس ذات نے روک دیا وہاں رک جائے. وہ پابندی اس کے لیے اچھی اور جس کی اجازت دی اتنی آزادی اچھی. یہ تھی حقیقت میں مشکلات سے آزادی کا راستہ، پریشانیوں سے نجات کا راستہ. یہ تھا کہ اللہ کے حدود کا خیال رکھتا. لیکن مسلمان یہ سمجھنے لگا ہے کہ اب آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر قانون سے آزاد، ہر قانون اور ہر ضابطے سے آزاد، جو طبیعت میں آئے وہ کرنا ہے. تو میرے عزیزو پھر مصائب اور مسائل کی فہرست طویل ہوتی چلی جائے گی، پھر ان مشکلات سے نہیں نکل سکتی. تو اللہ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے زندگی کا، اور اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا. جہاں انسان اپنی طبیعت سے کرنے لگے گا، اپنی خواہش سے کرنے لگے گا، وہاں بربادی شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والی ذات اور اس انسان کو اس میں بیچ میں بسانے والی ذات جتنی زندگی کو چلانے کا بہتر فیصلہ وہ دے سکتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتی. جتنا بہتر زندگی کا دستور وہاں سے مل سکتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ ویسا بنا سکے، اس کا قانون ہے. تو اس ذات کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک سب سے بڑا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو مبین، اس تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن سمجھو. تمہارا نفس تمہارا دشمن ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا کہ جو طبیعت میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کا نام اس نے کہ میں آزاد ہوں، اپنی زندگی میں آزاد ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کافر تو اس دنیا میں آزاد ہو سکتا ہے، وہ خیال کرے کہ میں اس دنیا میں آزاد ہوں، لیکن مسلمان اس دنیا میں آزاد نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی
کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جیسے جیل میں رہنے والا شخص جیل کے ضابطوں کا پابند ہوتا ہے، ایسی مسلمان بھی اس دنیا میں اللہ کے ضابطوں کا پابند ہوتا ہے۔ کافر آزاد ہے، وہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچانتا نہیں، وہ اپنے خالق اور مالک کی معرفت نہیں رکھتا، وہ جو چاہے کرتا رہے، آزاد ہے۔ ایمان والا آزاد نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ضابطوں کا پابند ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن۔ اللہ کے نبی نے ایمان والوں کو جیل میں رہنے والوں کے ساتھ مثال دی تو بات سمجھائی کہ جیسے جیل میں رہنے والا کتنا ہی خوشحال اور وی آئی پی اس کی جیل کیوں نہ ہو، لیکن چاہت کیا ہوتی ہے؟ گھر جاؤں، اپنے گھر جاؤں۔ فرمایا ایمان والا جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، دنیا میں کتنی خوشحال زندگی کیوں نہ گزارے، اس کی اندر کی چاہت ہوتی اپنے اللہ کے پاس جاؤں اور اس سے ملاقات کروں، اپنے اللہ کے پاس جاؤں اور اس سے ملاقات کروں۔ تو ایمان والا تو اس کی حقیقی آزادی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے ضابطوں کا پابند رہے، اللہ کے ضابطوں کا پابند رہے۔ یہ اس کی حقیقی آزادی ہے کہ وہ نفس سے آزاد ہو، شیطان سے آزاد ہو، شیطانی تہذیب سے آزاد ہو، شیطان نما انسانوں کی زندگی سے آزاد ہو اور اپنے مولا کے ضابطوں کا پابند ہو، اپنے مولا کے ضابطوں کا پابند ہو۔ تو یہ بظاہر پابندی ہے، لیکن اس پر ہزاروں آزادیاں قربان، اس پر ہزاروں آزادیاں قربان، کیونکہ اس پابندی میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، اس پابندی میں جو لطف ہے، جو مزرہ ہے، جو مسرت ہے، جو خوشی ہے، جو اللہ کے ضابطوں سے دور ہیں ان کو اس کی ہوا بھی نہ لگی، ان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ پوری دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے نفس کا غلام ہو، اپنی خواہشات کا غلام ہو اور پھر وہ اپنی زندگی میں سکون کی ٹھنڈک پاتا ہو۔ ایک انسان بھی نہیں ملے گا۔ کوئی شخص اپنے نفس کا غلام ہو اور پھر وہ اپنی زندگی میں سکون کی ٹھنڈک پاتا ہو، ایک انسان بھی نہیں ملے گا، ایک انسان بھی نہیں ملے گا۔ اور جس نے صرف محمد رسول اللہ کی غلامی کا طوق پہنا اور اللہ کے ضابطوں کا پابند ہوا اور ساری مخلوق سے بے نیاز ہو کے، سب سے آزاد ہو کے زندگی گزارنے لگا، اسے زندگی میں سکون کی ٹھنڈک نصیب ہو، اسے ٹھنڈک محسوس ہو۔ تو میرے عزیزوں، آج دنیا میں انسانیت کی آزادی کی باتیں تو بہت ہیں، لیکن حقیقی آزادی کا ضابطہ جو اللہ کے نبی دے کر گئے، جو انسان کی فلاح کا راستہ، انسان کی فلاح کا راستہ۔ آج دنیا نے عورت کو آزاد کیا کہ یہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ آزادی نسواں، کتنا پرفریب نعرہ دیا اسے، اور اس کے لیے تحریک چلائی گئی کہ عورت کو بھی آزادی ملنی چاہیے، عورت کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، اس آزادی کے نتائج بد آج مغربی زندگی دیکھ رہی ہے۔ شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ایک بچہ آیا ہمارے ہاں، وہاں امریکہ میں پڑھتا تھا، تو اس دفعہ بھی چھٹیوں میں آیا تو مجھے بتانے لگا کہ جس کلاس میں پڑھتا ہوں، اس کلاس میں جتنے طلباء ہیں سب کے ماں باپ میں علیحدگی ہو چکی ہے، اور کہنے لگا ایک لڑکا ایسا تھا جس کے ماں باپ میں علیحدگی نہیں ہوئی، لیکن وہ دونوں بھی ساتھ نہیں رہتے، اس لیے کہ جب بھی ساتھ ہوتے ہیں لڑائی ہوتی ہے، جب بھی ساتھ رہتے ہیں لڑائی ہوتی ہے۔ یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے جو نفسانیت کی بنیاد پر، نفس پرستی کی بنیاد پر آج دنیا میں رواج پا رہی ہے۔ یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے۔ نعرہ اچھا ہے کہ عورت بھی آزاد ہونی چاہیے۔ جو زندگی میں آزادی اسلام نے دی ہے نا میرے عزیزوں، چاہے وہ مرد کو دی ہے چاہے وہ عورت کو دی ہے، اس سے بہتر آزادی کی شکل کوئی اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس سے تجاوز کیا پھر بربادی شروع ہو جائے گی، پھر بربادی شروع ہو جائے گی۔ تو آج ساری دنیا میں فساد اس لیے ہے کہ انسان آزادی چاہتا ہے نفسانیت کی بنیاد پر، بس میں آزاد ہوں،
آج بیٹی بھی آزاد، بیٹا بھی آزاد، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آزادی کا۔ تو ہر قید بری نہیں اور ہر آزادی اچھی نہیں، جس طرح ہر سختی بری نہیں اور ہر نرمی اچھی نہیں، ہر سختی بری نہیں، ہر نرمی اچھی نہیں۔ سختی اور نرمی کا ضابطہ، آزادی اور قید کا ضابطہ وہی بہتر ہے جس ذات نے یہ کائنات بنائی ہے، اس ذات نے جو ضابطہ دیا ہے وہی بہتر ہے۔ اگر اسے نظر انداز کیا فساد شروع ہو جائے گا، پھر فساد شروع ہے۔ تو دنیا میں فساد کی وجہ اس وقت یہی ہے کہ اللہ کے ضابطوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور ہر شخص اپنی نفسانیت کی بنیاد پر زندگی گزار رہا، آزاد ہے، جو اس کی طبیعت میں آیا، نفس میں آیا۔ گاڑیوں کے چلنے میں اگر سنگل کے ضابطوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو گاڑیاں آپس میں الجھ جاتی ہیں، مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کہ جو سڑک پہ ضابطے بنائے گئے تھے، سنگل کے ضابطے، اسے نظر انداز کیا گیا، اب وہاں گاڑیاں الجھ گئی۔ تو اس کائنات کے خالق اور مالک کے ضابطے جو اس نے سنگل دیے ہیں نا کہ چلنا ہے گاڑی، اب رکنی ہے، اس خالق اور مالک کے ضابطوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو پھر زندگیاں ایسی الجھ جائیں گی، ایسی الجھ رہی ہے۔ اس دنیا کی گاڑی کی صحیح چلانا ہے تو اس ذات نے اس کے لیے بھی ضابطے دیے ہیں کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس ذات نے ضابطے دیے ہیں۔ اگر اس کے بتائی ہوئی ان سنگلوں کو نظر انداز کر دیا، جہاں اس نے روکنے کے لیے کہا چل پڑے، تو پھر کیا ہو؟ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بڑا باریک ماں، بڑی باخبر ذات ہے۔ اس سے بہتر زندگی انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔